پچھلے جمعہ نبی مکرم شفیع معظم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کا بیان شروع کیا تھا اور بات پہنچی تھی کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے بیت اللہ کا طواف فرمایا، 7 چکر لگائے، پھر مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعات ادا فرمائی، 2 رکعات ادا کر کے پھر حجر اسود کا استلام کیا، پھر آپ سیدھا صفا پہاڑی پر چڑھ گئے۔ صفا اور مروہ کے درمیان بھی 7 چکر لگائے جاتے ہیں، حج میں بھی اور عمرہ میں بھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے صفا پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کا ذکر فرمایا ہے تو صفا کا ذکر پہلے کیا ہے، ان الصفا والمروہ، تو میں بھی اپنی سعی کا آغاز صفا سے کر رہا ہوں۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے نبی کریم علیہ السلام نے یہ کلمات ادا فرمائے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی، دعا کے بعد پھر آخر میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے توحید کا اعلان فرمایا۔ یہ میں بار بار عرض کرتا رہا ہوں، کر رہا ہوں، اور جب تک سانس ہے، ہمت ہے، یہی اعلان کرتا رہوں گا کہ سارے نبی ہمارے آقا سمیت توحید کا اعلان کرنے تشریف لائے تھے۔ توحید کا مطلب کیا ہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، بس کوئی اور لائق عبادت نہیں، اور صرف ایک اللہ ہی ہے جو کسی کا محتاج نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے۔ باقی جو کبھی کسی کا محتاج بن جائے، بن سکے، وہ الہ نہیں ہوتا۔ تو سرکار نے پھر اللہ کی توحید کا اعلان کیا، کس طرح؟ فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی تنہا ہے، اکیلا ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ اس نے جو وعدے کیے تھے میرے ساتھ، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اس نے اپنے اس بندے کی مدد فرمائی ہے۔ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اور اسی اکیلے نے
جب سارے لشکر چڑھ آئے تھے مدینہ منورہ کی طرف، اسی اکیلے پروردگار نے ان سب لشکروں کو بھگا دیا تھا۔ یہ کہہ کر نبی کریم علیہ السلام اللہ کی توحید کا اعلان کرنے کے بعد صفا سے روانہ ہوئے مروہ کی طرف۔ آج کل پوزیشن یہ ہے، جس طرح یہ آپ حال دیکھ رہے ہیں، بالکل سٹریٹ ہے، سیدھا ہے، نیچے فرش ہے۔ آج کل تو یہ پورا صفا مروہ، اور یہ 2 منزلہ بھی ہے، شاید 3 نہ ہو گیا ہو، تو یہ صفا اور مروہ کے درمیانی جگہ ہے بالکل برابر۔ لیکن پہلے تو ایسے نہیں تھا۔ پہلے تو یہ پہاڑی سے اتر کر نیچے آؤ، پھر اوپر چڑھو۔ نبی کریم علیہ السلام آہستہ آہستہ نیچے اترتے رہے۔ جب بالکل گہرائی میں پہنچے تو اب نبی کریم علیہ السلام نے دوڑنا شروع کر دیا۔ کیوں دوڑنا شروع کر دیا؟ کہ ان کی دادی جان حضرت سیدہ ہاجرہ بھی یہاں دوڑی تھی۔ جب گہرائی ختم ہو گئی، اب سرکار نے پھر آہستہ آہستہ اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ پھر جب مروہ پہنچے تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر وہاں دعا فرمائی، اللہ کی حمد کی، 7 چکر اسی طرح لگائے، 7 چکر۔ آج کل کوئی بڑا آدمی جائے نا کسی جگہ تو 4-5 آدمی، 6-7 آدمی، اوے ہٹ کے ذرا رستہ دے دیو، بچو، ہٹو، رستہ دو، بچو۔ وہاں کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا کہ ہٹو بچو کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ بس سارے سرکار کے ارد گرد پروانہ وار نثار ہو رہے تھے۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ لوگ تو دیدار کے شوق میں بے تاب ہو کر گھروں سے نکل آئے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی اشارہ کر کے ہاذا محمد، ہاذا محمد، یہ ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام، تو پھر نبی کریم علیہ السلام ڈاچی پر سوار ہو گئے تاکہ جتنے ارد گرد والے لوگ ہیں یہ سارے سرکار کی زیارت کر سکیں۔ جب سعی ختم ہو گئی، 7 چکر پورے ہو گئے، تو اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو جو لوگ قربانی کے جانور ساتھ نہیں لائے وہ حلق کروا لیں یا بال چھوٹے کروا کے یا ٹینڈ کرا کے یہ لوگ اپنا احرام کھول دیں۔ فرمایا کہ میں لے آیا ہوں قربانی کے جانور ساتھ، اگر میری توجہ پہلے اس طرف ہوتی، میرا خیال اس طرف آتا، تو میں بھی اسی طرح کرتا، قربانی کا جانور وہاں سے ساتھ نہ لاتا تو میں بھی یہاں آن کر احرام کھول دیتا۔ اب جو جانور نہیں لایا وہ احرام کھول دے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سراقہ۔ اب اس طرح کر کے احرام کھلوا کے نبی کریم علیہ السلام نے ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کی اجازت دے دی۔ حضرت سراقہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حج کے سفر میں یہ جو عمرہ کی اجازت ہے یہ صرف اسی سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے؟ اور یہ کہنے والوں کے نبی کے پاس اختیار کچھ نہیں، یہ نہ کہنا۔ نبی کریم علیہ السلام نے یوں کیا، یوں کر کے فرمایا،
اب حج اور عمرہ ہمیشہ کے لیے اس طرح مل گئے ہیں جس طرح میری انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئی ہیں. یعنی جو بھی حج کرنے آئے اگر وہ چاہے تو عمرہ پہلے کر سکتا ہے. اچھا، سیدنا علی مرتضیٰ مولا المسلمین سرکار نے فرمایا نا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ مدینہ شریف سے ساتھ نہیں آئے تھے، یہ آئے تھے یمن سے. یمن سے آئے تھے 100 اونٹ یہ بھی ساتھ لائے تھے. 100 اونٹ جب اپنے خیمے میں آئے نا تو دیکھا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا خوشبو لگا کر بناؤ سنگھار کر کے بڑے مزے سے بیٹھی ہیں. حضرت علی نے سمجھا کہ یہ تو حج کا زمانہ ہے، حج کے زمانہ میں تو اس طرح بیٹھنا جائز نہیں ہے. تھوڑے سے ناراض ہو کر کہا، اور تمہیں کس نے کہا تھا ایسا کرنے کو؟ تم نے یہ کیوں کیا ہے؟ تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ سیدہ فاطمہ نے فرمایا، مجھے اجازت میرے ابا جان نے دی ہے، میرے ابا جان نے اجازت دی ہے. اب جب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کے ابا جان کا ذکر آ جائے تو کون وہاں دم مار سکتا ہے؟ پھر بھی حضرت علی سرکار کی بارگاہ میں آئے. آقا فاطمہ اس طرح کہتی ہیں. فرمایا علی وہ سچ کہتی ہے، سچ کہتی ہے، سچ کہتی ہے. میں مصطفیٰ نے ہی اس کو اس طرح اجازت دی ہے. سرکار نے پوچھا، علی یہ بتاؤ کہ تم جب یمن سے چلے تھے، احرام باندھا تھا، تو تم نے کیا نیت کی تھی؟ کس حج کی نیت کی تھی؟ حج ہوتا ہے نا 3 طرح کا، پچھلے جمعے عرض کیا تھا، افراد، تمتع اور قران. بتاؤ تم نے کس حج کی نیت کی تھی؟ تو حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے تو یہی نیت کی تھی، یا اللہ جو میرے مصطفیٰ کی نیت ہے وہی میری نیت ہے. یا اللہ میں یا رسول اللہ میں نے کوئی الگ نیت نہیں کی. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم اسی طرح کرو جس طرح میں کر رہا ہوں. میں نے اسی احرام کے ساتھ پہلے عمرہ کیا ہے، اب اسی احرام کے ساتھ میں حج کروں گا، یعنی حج قران کر لوں. آ گئی ذوالحج کی 8 تاریخ. 8 آج کیا تاریخ ہے؟ یہاں 9 ہے، وہاں 10 ہے. 8 تاریخ آ گئی. اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، چلو بھئی اب مینا کو چلو. احرام باندھے سب نے، جنہوں نے کھول دیے تھے انہوں نے بھی احرام باندھے، اور احرام باندھ کر سارے کے سارے مینا کی طرف چل پڑے. 5 نمازیں مینا کے اندر ادا کی 8 تاریخ کو. ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر، یہ 5 نمازیں وہاں ادا کی. اب نبی کریم علیہ السلام میدان عرفات کی طرف چلے. اللہ آپ کو لے جائے. یہ مکہ شریف سے عرفات کو جائیں نا، پہلے آتا ہے مینا، پھر مزدلفہ، پھر عرفات. یہ اسلام سے پہلے قریشی جب جاتے تھے نا، قریش والے، مکے والے، تو مینا میں رات گزارنے کے بعد چلتے تھے تو مزدلفہ آن کے رک جاتے تھے. عرفات میں غیر قریشی جاتے تھے. قریشی کہتے ہیں ہم تو ٹوری بندے ہیں، ہم کیوں آگے جائیں.
لیکن نبی کریم علیہ السلام تو سارے تعصبات ختم کرنے تشریف لائے تھے نا. سرکار بھی سیدھا میدان عرفات پہنچے. میدان عرفات اللہ ہم سب کو لے جائے. یہ اللہ بھی فرماتا ہے نا, یہ ابھی چند دن پہلے سبق میں بھی آیا تھا, پتہ نا آپ کو درس قرآن ہو رہا ہے ہر روز الحمدللہ. یہ حج کے مسائل آئے تھے, ثم افیضوا من حیث افاض الناس, اور جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں نا تم بھی وہیں سے واپس آؤ, وہیں سے واپس آؤ. اب نبی کریم علیہ السلام مزدلفہ کو مشعر حرام بھی کہتے ہیں, وہاں رکے بغیر میدان عرفات پہنچے. تھوڑی دیر کے لیے سرکار لیٹ گئے. جب سورج ڈھلا نبی کریم علیہ السلام ڈاچی پر سوار ہوئے تو اس وادی کے اندر عرفات میں ایک بہت کھلا میدان ہے. نبی کریم علیہ السلام یہاں تشریف لائے. تا حد نظر لوگ ہی لوگ تھے, 1,00,000 سے زیادہ لوگ بتائے جاتے ہیں, 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام سرکار کے ساتھ حج کے لیے تشریف لائے. نبی کریم علیہ السلام وہ جو جبل رحمت ہے نا, وہ اونچی سی ایک وہ پہاڑی ہے, وہاں تشریف فرما ہو گئے تاکہ سارے لوگ سرکار کو دیکھ بھی سکیں, سرکار کی زیارت بھی کر سکیں, اور سرکار کی آواز بھی سب تک پہنچ سکے. اب یہاں پر نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا, جو پوری نوع انسانیت کا سب سے بہترین خطبہ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, اے لوگو, تمہارے خون, تمہارے مال, تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہیں. یہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے. مسلمان پرواہ نہیں کرتا کلمہ پڑھ کے, دوسرے کے خون سے کھیلتا ہے, یہ حرام ہے. دوسرے کے مال ہتھیانے کی کوشش کرتا ہے, جس کا داؤ لگتا ہے کم نہیں کرتا کوئی. سرکار نے فرمایا تمہارا خون بھی ایک دوسرے پر حرام, مال بھی حرام. اور پھر بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی عزت برباد کرنے میں کمی نہیں چھوڑتا. یہ چغلی کیا ہوتی ہے؟ مسلمان بھائی کی بے عزتی ہے نا, اس کی عزت برباد کرنے کی کوشش ہے نا. کئی طریقے سے عزت برباد ہوتی ہے. سرکار نے فرمایا تمہاری جان, تمہارا مال, تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہیں. کتنی حرام ہیں؟ جتنی اس دن میں, اس مہینے میں اور اس شہر میں حرام ہیں. جب لوگ جاتے ہیں مکہ مکرمہ تو خیال کرتے ہیں نا وہاں کوئی غلطی نہ ہو جائے, یہ حرمت والی جگہ ہے. یہ مہینہ جب آتا ہے نا حج کے مہینے, اور یہ حرمت والا مہینہ ہے, تو وہاں بڑا خیال کرتے ہیں نا. فرمایا جس طرح اس مہینے میں, اس جگہ, اس دن تمہاری عزتیں, تمہارے خون, تمہارے مال ایک دوسرے پر حرام ہیں, یہ صرف ایک دن کے لیے نہیں, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم پر حرام ہے. مسلمانوں اس بات کو ذہن میں رکھنا, مسلمان سچا ہے ہی وہ جو دوسرے کے مال کا بھی خیال رکھے کہ اس کو تلف نہ کیا جائے, دوسرے کی عزت کا بھی خیال کیا جائے. پھر لوگ جو ہیں آج بھی بڑے ڈنکے کی چوٹ میں کہتے ہیں اسی راجپوت ہاں, راجپوت افضل نے دوجیا نالوں, اسی ارائی ہاں, اسی شیخ ہاں, اسی فلانے ہاں, اسی فلانے ہاں, اسی فلانے ہاں.
سرکار نے فرمایا سن لو، کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ یہ عرب میں رہتا ہے، مدینہ منورہ میں رہتا ہے، مکہ مکرمہ میں رہتا ہے، اور دوسرا بندہ لاہور میں رہتا ہے، فیصل آباد میں رہتا ہے۔ اس بنیاد پر کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں، اور نہ ہی اس بات کی وجہ سے کسی کو فضیلت ہے یہ بڑا گورا ہے، یہ بڑا سونا ہے، اس کے نین نقش بڑے تیکھے ہیں۔ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ یہ میرے آقا علیہ السلام نے بہت پہلے فرما دیا تھا، 1331-32 سال ہو چلے ہیں، 1432 سال ہو چلے ہیں، میرے لجپال آقا نے یہ ارشاد فرمایا تھا، کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں۔ اور یہ امریکہ والے، یورپ والے، یہ کالوں کو غلام نہیں بناتے رہے، تم کالے ہو۔ وہ جب براک اوباما یہ بنا تھا پریزیڈنٹ امریکہ کا، تو اس وقت وہ مارٹن لوتھر کا نا بہت بجا چلا، مائی ڈریم، میرا خواب یہ ہے کہ یہاں گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہ ہو۔ یہ اس کا یہ جملہ تو تم نے اب سیکھا ہے، میرے مصطفیٰ نے تو بہت پہلے سکھایا تھا۔ فرمایا سن لو، تم سب، خواہ کوئی پاکستانی ہو، خواہ ہندوستانی ہو، خواہ جاپان کا ہو، خواہ عرب کا ہو، خواہ امریکہ کا ہو، خواہ روس کا ہو، تم سب آدم کی اولاد میں سے ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ تمہاری اصل تو یہ ہے کہ تم سارے کے سارے ایک باپ کی اولاد ہو، اس لیے کسی کو کوئی فضیلت نہیں۔ ہاں، فضیلت کس کو ہے؟ اللہ فرماتا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے برادریاں بنائیں، ہم نے قبیلے بنائے پہچان کے لیے، تاکہ پہچان ہو جائے، یہ فخر کے لیے نہیں بنائے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں سب سے عزت والا وہ ہے جس کے دل میں تقوی کی دولت زیادہ ہے۔ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، اللہ کی بارگاہ میں درجہ اور مرتبہ اسی کا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جاہلیت کے جتنے کام ہیں وہ سارے کے سارے میرے قدموں کے نیچے روندے جا چکے ہیں۔ جاہلیت میں یوں تھا، اگر کسی برادری کا کوئی بندہ مارا جاتا نا، تو اس کے بدلے میں 100 سال تک لڑائی جاری رہتی تھی، ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے، اور ایک کے بدلے پتہ نہیں کتنے مارا کرتے تھے۔ فرمایا جاہلیت کی جتنی رسمیں ہیں ساری میں مصطفیٰ کے قدموں کے تلے روندی جا چکی ہیں، حتیٰ کہ دور جاہلیت میں جتنے خون بہائے گئے تھے وہ سارے کے سارے میں رائگاں قرار دیتا ہوں۔ اب سنیے مدینہ کی ریاست بنی کیسے۔ لوگ نعرہ تو لگاتے ہیں نا ریاست مدینہ بنانی ہے، لیکن سرکار نے ریاست مدینہ کیسے بنائی؟ فرمایا ابتدا میں اپنے گھر سے کرتا ہوں۔ جب ابتدا اپنے گھر سے ہوتی ہے نا پھر ریاست مدینہ بنتی ہے۔ فرمایا میرے چچا زاد بھائی ربیعہ کو قتل کیا گیا تھا ناحق، جاؤ میں اس کا خون معاف کرتا ہوں، قاتلوں کو میں معاف کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے، فرمایا میرا چچا عباس یہ سود کا بزنس کرتا ہے، سود کا، اس نے کئی لوگوں کو پیسے دیے ہوئے ہیں سود پر، اس نے کئیوں سے سود کا پیسہ لینا ہے، وہ سارے سود کے پیسے میں مصطفیٰ معاف کرتا ہوں، بس کسی سے کوئی سود نہیں لیا جائے گا۔ اب دیکھیے یہ ہے ریاست مدینہ۔ ریاست گھروں کا شروع کر کاکا، پہلے گھروں کا شروع کر، یہ نہیں کہ اپنے ارد گرد بیٹھنے والے اور تو خود
ہڑپ کرتا رہے ہر مار اور نام لیتا رہے میرے سرکار کا۔ میرے سرکار نے تو سب سے پہلے اپنے عمل سے اپنے گھر سے کام کو شروع کیا تھا۔ پھر سرکار نے فرمایا دیکھو اپنی بیویوں کے متعلق نہ اللہ سے ڈرتے رہو، خام خواہ بیویوں کو تھپڑ مت مارتے رہو، ڈنڈے مت مارتے رہو۔ جس طرح کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، شکایتیں آتی رہتی ہیں، کئی تو ماشاءاللہ گھر میں ٹھیک رہتے ہیں، بلکہ کئیوں کے گھروں میں تو عورتوں کی حکومت ہے، مرد بیچارہ سہما رہتا ہے۔ لیکن کئی جگہ الٹا بھی ہے کہ مرد عورتوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، اور اس وقت تو بڑا ظلم ہوتا تھا۔ فرمایا اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ نے ہی تمہیں اس کا امین بنایا ہے، تم امانت دار و حفاظت تمہارے ذمے ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے تم ان کے ساتھ یہ ازدواجی تعلقات قائم کر سکتے ہو، اس لیے اللہ سے ڈرو۔ مردوں کو یہ سمجھایا اور بیویوں کو سمجھایا۔ فرمایا تمہاری بیویوں پر لازم ہے کہ جس آدمی کا تم داخلہ اپنے گھر میں پسند نہیں کرتے، تمہارے بیویاں تمہاری خواہش کا احترام کریں، ان کو اپنے گھر کے نزدیک پٹکنے بھی نہ دیں، کیونکہ ہوتے ہیں نا رشتہ داروں کے اندر، تو گھر کا سکون تبھی قائم رہتا ہے جب خاوند کی اس پر مرضی چلے۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا روکنے کے باوجود اگر تمہاری بیویاں ان آدمیوں کو گھر میں آنے دیں، باز نہ آئیں، تو پھر انہیں تنبیہ کے لیے تھوڑا سا پھینٹا بھی لگا سکتے ہو، لیکن وہ پھینٹا جو لگانا ہے نا، اس سوٹی سے نہیں لگانا، یہ بڑی ہے سوٹی۔ عورت اگر نافرمانی پر اتر آئے تو کس چیز سے مارنا ہے؟ مسواک کنی وڈی ہوندی ہے، وہ نال سٹ بھی کیڑی لگنی ہے۔ جب مسواک تو ہوتی ہے اتنی ایک بالشت، اور جب مسواک پکڑی تو ہاتھ میں آئی اتنی، باقی رہ گئی اتنی، انہی نال جڑی سٹ لگنی ہو تو پتہ ہی ہے نا۔ اب دیکھیے تنبیہ بھی ہو رہی ہے، بیوی کو پتہ بھی چل رہا ہے کہ خاوند ناراض ہے، اور بیوی کو زیادہ چوٹ بھی نہیں لگ رہی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم پر لازم ہے کہ اپنی بیویوں کے کھانے پینے، لباس اور پوشاک، سب ضرورتوں کا تم مناسب انتظام کرو، یہ بیویوں کا حق ہے تم پر۔ اور سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا میں تمہارے پاس ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ چیز کون سی ہے؟ اللہ کا قرآن۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ اچھا، مسلم شریف کے اندر تو صرف اتنے الفاظ ہیں مسلم کے اندر، لیکن سیرت کی دوسری کتابوں میں چند الفاظ اور بھی ہیں، ان کا مطلب بھی سمجھ لیجئے۔ یہ نہ سوچئے کہ سواد نہیں آ رہا، تقریر سے استاد سر نہیں لا رہے، سر نال قرآن نہیں پڑھ رہے، یہ سوچو استاد کیا رہا ہے۔ یہ چیزیں ہیں عمل کرنے والی، یہ سواد لینے کے لیے نہیں، ثواب لینے کے لیے ان چیزوں کو یاد رکھو اور سنو۔ سرکار نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ بھائی صرف وہی نہیں جو ماں جایا ہے، ایک باپ کی اولاد ہے، نہیں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پھر فرمایا تمہارے غلام یعنی غلاموں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ سرکار نے فرمایا ان غلاموں کو وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، ان غلاموں کو وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ اسلام کے سچے قانون نے لونڈی اور غلام کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، لیکن کئی گھروں کے اندر جن کو اللہ نے توفیق دی ہے،
انہوں نے نوکر رکھے ہوئے ہیں، نوکرانیاں رکھی ہوئی ہیں، تو کبھی ایسا نہ ہو کہ ان کے لیے باسی سالن کا انتظام کرو اور خود تازہ کا۔ میرے مصطفیٰ کا فرمان یاد رکھنا، اگر نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان پر یہ سوچ کر عمل کرو گے کہ چونکہ میرے نبی کا فرمان ہے، تو یاد رکھ لینا تمہارا اپنے نوکر نوکرانی کو وہی کھانا کھلانا یہ بھی عبادت بن جائے گا، اور وہی کپڑے جو تم پہنتے ہو اسی طرح کے کپڑے پہنانا یہ بھی عبادت بن جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میدان عرفات کا خطبہ ارشاد ہو رہا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے۔ چونکہ ہر حقدار کو اس کا حق مل چکا ہے، اس لیے اب وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جائے گی۔ کوئی بندہ اگر کسی وارث کے لیے وصیت کرتا ہے، میرے فلانے پتر نو میرے بعد اینا ملے، یہ وصیت باطل ہے۔ کیوں؟ بیٹے کو اللہ نے وارث بنا دیا ہے، اس کا حق مقرر کر دیا ہے۔ میرے باپ کو اتنا ملے، نہیں، وصیت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرے باپ کا حصہ جو ہے وہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ ہاں ایک چیز ہے، اولاد کے ہوتے ہوئے پوتا پوتی نواسا نواسی یہ وارث نہیں بنتے۔ جب کوئی بیٹا موجود ہو تو اب دوسرے پوتے جو ہیں وارث نہیں بنتے۔ اسی طرح باپ موجود ہے اور دادا بھی موجود ہے، ماں موجود ہے، نانا نانی بھی موجود ہیں، تو باپ کے ہوتے ہوئے، ماں کے ہوتے ہوئے دادا دادی نانا نانی یہ وارث نہیں بنیں گے۔ اب اگر بندہ محسوس کرتا ہے میرے دادا ابو کا تو ابا خیال ہی نہیں رکھتا، کیونکہ کئی ایسے ہیں نا بدبخت جو اپنی اولاد کا، اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے، ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں ان پر، یہ بدبختی ہے نا۔ اور بیٹا سمجھتا ہے، مرنے والا سمجھتا ہے میرے باپ نے تو اس کا خیال نہیں کیا، میرے دادے کا، تو اب وہ اپنے دادے کے لیے وصیت کر سکتا ہے، کیونکہ وہ وارث نہیں ہے۔ تو وصیت کس کے لیے نہیں ہو سکتی؟ وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا کہ کسی عورت کو یہ اجازت نہیں کہ خاوند کے مال میں سے خاوند کی مرضی کے بغیر آگے کسی کو کچھ دے۔ اگر اس نے دینا ہے کسی کو تو خاوند کی مرضی معلوم کرے، اجازت لے وے، پھر آگے کسی کو دے وے۔ سرکار نے اس طرح کی نصیحتیں فرمائیں۔ نصیحتیں فرمانے کے بعد میرے آقا اب پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ سرکار نے فرمایا، قیامت کے دن تم سب سے میرے بارے پوچھا جائے گا کہ میرا حبیب آیا تھا تو کیا میرے حبیب نے تمہیں میرا پیغام پہنچایا؟ تم سب سے پوچھا جائے گا۔ اب تم یہ بتاؤ قیامت کے دن تم کیا جواب دو گے؟ لاکھ سے زیادہ کا مجمع ہے، سب نے کہا ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے بھرپور تبلیغ فرمائی، بھرپور تبلیغ فرمائی۔ جو امانت آپ کے سپرد کی گئی تھی وہ پوری کی پوری آپ نے ہم تک پہنچائی، اور نہایت اخلاص کے ساتھ ہماری تربیت کی۔ یہ سارے صحابہ نے سرکار کی دیانت و امانت کی گواہی دی۔ آپ سے بھی پوچھا جائے گا، سید اسد تمہیں جمعہ پڑھاتا تھا تو جمعہ پڑھانے میں وہ میری باتیں سناتا تھا یا اپنی طرف سے بھی پچر لگا لگا کے تمہیں بتاتا تھا؟ تو تم کیا گواہی دو گے اس وقت؟ سچ بتاتا تھا سید اسد یا جھوٹ بولتا تھا؟ یہ گواہی دو گے نا؟ یا اللہ گواہ رہنا، میں نے اپنی طاقت کے مطابق یا اللہ
تیرے بندوں کو تیرا ہی پیغام سنانے کی کوشش کی ہے، یا اللہ اس کو قبول فرما لینا۔ سرکار نے فرمایا تم کیا گواہی دو گے؟ عرض کیا آقا ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے، ہم گواہی دیں گے آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے امانت کو پوری طریقے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے تھوڑی دیر تک صحابہ کا یہ اعتراف سنا، پھر آسمان کی طرف یوں انگلی اٹھائی، یوں انگلی اٹھا کے پھر نبی کریم علیہ السلام نے انگلی کو زمین کی طرف جھکایا اور 3 بار فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، یا اللہ گواہ رہنا، یہ سارے گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ 3 بار کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ سرکار جب انگلی یوں اٹھاتے تھے نا تو نگاہیں حاضرین جو سامعین تھے نا سامنے ان کی طرف کر لیتے تھے۔ آہا قربان جائیں وہ کیسا نظارہ ہوگا یار، کیسا نظارہ ہوگا۔ بس جب سرکار نے 3 مرتبہ کہا نا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، بس یہاں دین مکمل ہو گیا۔ یہی دین مکمل ہو گیا۔ اللہ کا فرشتہ جبریل آیا، قرآن کی آیتیں لے کے آ گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ ابھی پیارے آج کے دن میں نے تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، اور جو نعمت ہے دین اسلام والی میں نے تم پر تام کر دی ہے، اور میں تم سب سے اسلام پر راضی ہو گیا ہوں۔ میں نے تمہارے لیے دین اسلام پسند کر دیا ہے۔ او میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کتنے خوش قسمت ہیں، ہمیں وہ دین ملا ہے جس دین کی صداقت کی گواہی مصطفیٰ پیارے نے دی ہے، جبریل نے دی ہے، اور اس کی گواہی میرے اللہ کریم نے عطا فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اب زور کی نماز ابھی نہیں پڑھی تھی، اب نبی کریم علیہ السلام نے زور اور عصر کی نماز اکٹھی ادا فرمائی، جمع بین الصلاتین۔ آج بھی جب حج ہوتا ہے تو جو لوگ امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو وہ وہاں اکٹھی نماز پڑھتے ہیں، زور اور عصر کی اکٹھی نماز ہوتی ہے۔ خطبہ ہوتا ہے، خطبے کے بعد پھر اکٹھی نماز پڑھی جاتی ہے، جمع بین الصلاتین۔ نماز پڑھا کے اب نبی کریم علیہ السلام کل کائنات کے سردار ہیں، مالک ہیں ساری کائنات کے، اللہ نے مالک بنایا ہے۔ اب دیر تک نہ اللہ اکبر پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھتے رہے دیر تک۔ پھر سرکار نے مانگی دعائیں۔ میرے بھائیوں، وہ تو بخشے ہوئے تھے، خدا نے ان سے وعدہ کیا تھا تمہیں مقام محمود پر فائز کروں گا، وعدہ کیا تھا۔ سرکار نے جنت دکھا دی تھی،
محبوبہ یہ تیری جگہ ہے، یہ تیرا مکان ہے، یہ تیرے ابو بکر کا مکان ہے، یہ عمر کا مکان، یہ مکانات بھی دکھا دیے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مکان بھی دکھایا تھا، بالکل سفید موتی نہیں، بڑا سا موتی، اسی کو کاٹ کر واہ واہ کیا شاندار محل ہے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا، یہ سب کچھ دکھا دیا تھا۔ لیکن سرکار نے پھر بھی اپنے غلاموں کو تربیت دینے کے لیے دعا مانگی، کس عاجزی سے، کس انکساری سے۔ میں پھر پہلے کہہ رہا ہوں، دعا کے الفاظ جو ہیں وہ انتہائی عاجزی کے الفاظ ہیں، اور وہ صرف سکھانے کے لیے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انک تری مکانی۔ چلے میں آپ کو ترجمہ ہی سنا دیتا ہوں۔ اے اللہ، تو میری جائے قیام کو دیکھتا ہے۔ ٹائم اگرچہ ہو گیا ہے، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں آج نہ یہ دعا سنا دوں آپ۔ سرکار کی یہ دعائیں ہیں جو میدان عرفات میں مانگی گئی ہیں۔ میں اسی نیت سے مانگ رہا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ محبوب کی ان دعاؤں کا صدقہ ہماری اس گزارش کو قبول کر لے۔ آمین آمین ساتھ کہتے رہنا۔ یا اللہ، تو میری جائے قیام کو دیکھتا ہے، میری باتوں کو سنتا ہے، میرے پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے۔ یا اللہ، میرا کوئی کام تجھ پر مخفی نہیں ہے، تو سب کچھ جانتا ہے۔ یا اللہ، میں مبتلا تکلیف ہوں۔ ہمیں سکھایا جا رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہا کرو، میں مبتلا تکلیف ہوں، مالک میں محتاج ہوں، مالک میں فریادی ہوں، مالک میں پناہ گیر ہوں، میں خوف زدہ ہوں، ڈرنے والا ہوں۔ کس سے ڈرنے والے ہیں؟ مالک سے، اپنے اللہ سے۔ یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے۔ یا اللہ، میں اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کرتا ہوں۔ وہ قربان جائیں، گناہ جس کے قریب بھی نہیں پھٹکا، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کر رہا ہے۔ اور ہم جو روز گناہ کرتے ہیں اور ہم اکڑ جاتے ہیں، اللہ ایسا کڑا گناہ کیتا ہے جی کوئی نہیں، اپنے اللہ کی بارگاہ میں جھک سید العالمین، سید المستغفرین، اور جن کے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے کوئی بندہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ دیکھ کس طرح دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تربیت کی جا رہی ہے اپنی امت کی۔ کیا؟ یا اللہ، میں تجھ سے مسکین کی طرح سوال کرتا ہوں۔ دیکھو، فقیر مسکین جب سوالی بن کر آتا ہے نا، تو کس طرح سوال کرتا ہے؟ تیری مہربانی، میں بہت پھنسا ہوا ہوں، مجھے کچھ دے دے۔ اسی طرح سوال کرتا ہے نا، تو میں بھی مسکین کی طرح مالک تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اب یہ لفظ سرکار کے ہیں، اس لیے مجھے معاف کر دیجئے گا۔ سرکار کے الفاظ ہیں، معاف کر دیجئے گا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نہ سرکار ایسے ہیں، وہ عاجزی کی انتہا ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں، گناہگار ہوں مالک، کسی ذلیل کی طرح تیرے روبرو عاجزی کرتا ہوں۔ اے ہیں کائنات کے سردار، کیا عاجزی اللہ کی بارگاہ میں فرما رہے ہیں، اور خائف و مجبور کی طرح تجھے پکارتا ہوں۔ اب دیکھیے کیوں اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں، کیوں اس طرح کی دعائیں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ سرکار کو بھی پتہ تھا کہ اب اس دنیا میں چند دنوں کا مہمان ہوں، اب دوبارہ میں نے یہاں نہیں آنا۔ پکار لو، سارا مجمع، ساری امت موجود ہے، پکار لو اپنے مالک کو جس طرح پکارنا ہے۔ ہاں، یا اللہ،
میں تجھ سے ایسے پکارتا ہوں جس کی گردن تیرے سامنے خم ہے، جس کی آنکھوں سے تیرے لیے آنسو روا ہیں، جس کا جسم تیری ہیبت سے لاغر و ناتواں ہے، اور جس کی ناک تیرے آگے خاک آلود ہے۔ دیکھو نا، بندہ مٹی پر سجدہ کرے نا تو ناک پر مٹی لگتی ہے نا۔ یا اللہ میں تیرے سامنے یوں ہوں، تیرے سامنے یوں ہوں۔ اے اللہ، اے میرے رب۔ اب اس بات کو میں یہاں عرض کر دوں، بات ایک ہی ہوتی ہے، انداز بیان جو ہے بندے کا اندر ظاہر کر دیتا ہے۔ میں دعا سنا رہا ہوں آپ کو، لیکن اندر سے ڈر رہا ہوں کہیں سرکار کی شان میں کوئی اور کئی لوگ بڑا سینہ تان کے اس دعا کو سنا کر نہ کہتے ویکھیا نا نبی دے پلے تے شے ہی کوئی نہیں تھی۔ نہ میرے بیٹے، نہ وہ اگر محتاج ہیں تو میرے تیرے نہیں، اپنے پروردگار کے محتاج ہیں۔ ہمارے تو لجپال آقا ہیں نا۔ اے اللہ، میرے اس پکارنے میں مجھے بدبخت و ناکام نہ کرنا۔ یا اللہ میری دعا کو قبول کر لینا اور مجھ سے رأفت اور رحمت کا برتاؤ کرنا۔ اے ان سب سے بہتر جن سے سوال کیا جاتا ہے، دنیا میں جس سے بھی سوال کیا جاتا ہے میرا اللہ سب سے بہتر ہے، اور ان سب سے بہتر جو عطا کرنے والا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ دعائیں فرمائیں۔ اچھا، اسی دوران قربان جائیے کیا خوش بخت لوگ ہوتے ہیں، ایک شخص اپنی سواری سے گرا اور فوت ہو گیا۔ ادھر سرکار دعائیں مانگ رہے میدان عرفات میں، شاید اس کے دل پر اثر ہوا ہوگا نا کیفیت کا، جس طرح میں بیان کر رہا ہوں اثر ہو جاتا ہے، سننے والے پر اثر ہوتا ہے، تو پتہ نہیں اس صحابی پر کتنا اثر ہوا ہوگا۔ وہ فوت ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسے غسل دو۔ غسل کس سے دینا ہے؟ پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دیا جائے، اور احرام کی چادروں کا ہی کفن پہنایا جائے، اور کوئی کسی قسم کی خوشبو استعمال نہ کی جائے، اس کے چہرے اور سر کو ڈھانپا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھے گا۔ یہ قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھے گا اور کہہ رہا ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب نبی کریم علیہ السلام ادھر سورج غروب ہوا، سورج غروب ہوتے ہی کون سی نماز کا وقت آ جاتا ہے؟ مغرب کا۔ سرکار نے وہاں مغرب نہیں پڑھی۔ چلو ابھی واپس عرفات سے واپس آئے، مزدلفہ پہنچے، اور مغرب اور عشاء کی دو نمازیں سرکار نے وہاں اکٹھی ادا فرمائیں۔ تقریباً 15 منٹ آپ کے زائد لے لیے ہیں، معاف فرما دیجئے، اللہ بھی معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ کریم سرکار کے اس حج کے صدقے
اس دعاؤں کے صدقے اللہ تعالیٰ میرے بھی گناہ معاف فرمائے، آپ کے بھی، اور باقی کی جتنی زندگی ہے، جتنے سانس باقی ہیں، اللہ تعالیٰ حسنات کے ساتھ دنیا بھی گزارے اور آخرت بھی گزارے، سنتیں ادا فرمائے۔